حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول، سب سے پیارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اطہار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے ایمان بالرسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا۔ اور ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو کافی سمجھا جائے، اور دین کے نام پر کوئی نیا طریقہ ایجاد نہ کیا جائے، کوئی بدعت نہ اپنائی جائے، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر بدعت ایجاد کرنا، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرما دی ہے، لہذا اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کا بیان قرآن کریم میں، سنت مطہرہ میں، سلف صالحین کے یہاں موجود نہ ہو، ورنہ وہ بدعت ہو جائے گی، اور بدعت دین اسلام میں سخت منع ہے۔ بدعت کہتے ہیں دین کے نام پر عبادت سمجھ کر اجر و ثواب کمانے کے لیے کوئی کام کیا جائے، کوئی عمل کیا جائے، کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جس کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے یہاں ثبوت نہ ملتا ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور جن برے کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی امت کو ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، ان میں سے ایک ہے دین میں بدعت اختیار کرنا۔ چنانچہ آپ لوگ ہر خطبے میں سنتے ہیں اما بعد کے بعد یہ کہا جاتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون خطبہ ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر خطبے میں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برا کام
دین میں نیا نیا طریقہ، نئی نئی بات ایجاد کر لینا ہے، اور دین میں نیا طریقہ اختیار کرنا، نئی بات ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ ہر خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی خطیب جو بھی خطبہ دیتا ہے تو اس میں یہ خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، جس میں بدعت سے، دین میں نیا طریقہ، نئی بات ایجاد کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو گمراہی کا ذریعہ اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بتایا گیا۔ دین سمجھ کر، عبادت مان کر، اجر و ثواب کے لیے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام کیا جائے جس کا ثبوت قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے یہاں، سلف صالحین کے یہاں نہ ہو، تو یہ مردود ہو جاتا ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری ہدایت، ہماری تعلیم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کر لیں تو یہی بہت ہے۔ اگر ہم کوئی نیا طریقہ اختیار کریں گے، کوئی نیا عمل کریں گے جو نبی اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تو یہ دین میں اضافہ ہوگا، اور اسی کا نام بدعت ہے، جو کہ گمراہی ہے، جو کہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس بدعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ڈرایا ہے اور امت کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، اسی بدعت کو امت کی اکثریت نے اختیار کر رکھا ہے۔ بہت ساری بدعتیں دین کے نام پر ایجاد کر لی گئی ہیں، اور لوگ ان بدعتوں کو سنت سے زیادہ درجہ اور اہمیت دیتے ہیں، سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو عبادات ثابت ہیں، جو طریقے ثابت ہیں، ان کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں جتنا بدعتوں کا اور خرافات کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہی بدعات و خرافات میں سے ایک ہے شب برات منانا، جو کہ شعبان کی 15 تاریخ کو، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، اپنے ملکوں میں بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ شب برات ایک عید کی طرح سے، ایک جشن کی طرح سے اس کو منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر بدعتیں کی جاتی ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، رات میں خصوصی طور پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ہزاری نماز، صلاۃ الفیہ، دن میں خصوصی طور پر روزہ رکھا جاتا ہے، قبرستان کی خصوصی طور پر زیارت کی جاتی ہے، گھروں کو، مسجدوں کو، راستوں کو، چوک چوراہوں کو سجایا جاتا ہے، قبرستان میں جا کر قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور روشنی کی جاتی ہے، گھر میں اچھے اچھے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، حلوہ بنایا جاتا ہے، حلوہ خوری کی جاتی ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو بڑے بزرگ وفات پا چکے ہیں گھر کے، ان کی روحیں واپس آتی ہیں گھروں میں، اور اس موقع پر جو کھانا، جو پکوان تیار کیا جاتا ہے وہ کھاتی ہیں۔ گھر والے باضابطہ ان روحوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری رسمیں ایجاد کر لی گئی ہیں اور اس موقع پر ادا کی جاتی ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ جو شب برات منانا ہے، محترم حضرات، سنجیدگی سے سوچئے اور غور سے بات سنیے۔
اور ذرا سوچئے کہ کیا قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ قرآن میں کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے شب برات منانے کا حکم دیا ہے؟ یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات منائی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے یا آپ نے منانے کا حکم دیا ہے؟ یا صحابہ کرام، سلف صالحین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی ائمہ محدثین فقہاء کرام گزرے ہیں، کیا انہوں نے شب برات منائی ہیں؟ آپ جا کر دیکھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ جو وہ دور گزرا ہے صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا، اس زمانے میں شب برات منانے کی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ 4ویں 5ویں صدی ہجری میں ایجاد کی گئی ہے شب برات منانے کی رسم، لہٰذا یہ بدعت ہے اور اس سے ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ محترم حضرات، اس موقع پر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ شب برات منانا چاہیے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اجر و ثواب ہے، یہ نیکی کا کام ہے، لوگوں کو طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ روایتیں حد درجہ کمزور ہیں، بلکہ من گھڑت ہیں، بناوٹی ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے اور لوگوں میں پھیلا دیا ہے۔ محدثین کرام نے جو اصول بنائے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، حدیث کے قابل قبول ہونے کے لیے، ان قواعد اور اصول پر یہ روایتیں فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ محدثین کرام جو گزرے ہیں، امام سیوطی، امام ابن الجوزی، امام شوکانی، امام البانی اور امام ترمذی، امام بخاری، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، انہوں نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے، موضوع، من گھڑت اور جھوٹی قرار دیا ہے۔ ان روایتوں سے یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ شب برات اسلام کا حصہ ہے اور شب برات منانا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شب برات وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور شب برات برکت والی رات ہے، اور شب برات فیصلے والی رات ہے، لہذا اس رات کو جاگنا چاہیے، عبادت میں گزارنا چاہیے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ شب برات قرآن کے نازل ہونے کی رات نہیں ہے، قرآن کے نازل ہونے کی رات شب قدر ہے، جو کہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور یہ بچہ بچہ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید شب برات میں نہیں بلکہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، اور اسی طریقے سے برکت والی رات اور فیصلے والی رات شب قدر کو کہا گیا ہے، شب برات کو نہیں کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں، اور شب قدر کون سی رات ہے؟ شعبان کی رات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، رمضان کی رات ہے، شب قدر ہے، اور اسی رات میں شب قدر میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ رات برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، سورہ قدر پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، سال بھر کے فیصلے کی تنفیذ جو ہونی ہوتی ہے اس کے متعلق اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، لے جاؤ ان معاملات کو۔ تو اس رات کو شب قدر کو برکت والی رات کہا گیا ہے، قرآن کے نازل ہونے کی رات کہا گیا ہے، اور فیصلے والی رات کہا گیا ہے، شب برات کو نہیں کہا گیا ہے۔ لوگوں کو جھوٹے طریقے سے باور کرایا جاتا ہے کہ یہ شب برات ہے۔ لیلہ مبارکہ جو کہا گیا ہے یہ شب قدر ہے، اور جو کہا گیا ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اس سے مراد شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے جو تفسیر بیان کی ہے اس کو آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، اس رات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس رات اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس رات کو جاگنا چاہیے۔ محترم حضرات، اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے، اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے، جو روایت اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو
اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اپنے ہر اس بندے کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور جس کے دل میں کینہ نہ ہو۔ شرک کرنے والے اور دل میں کینہ رکھنے والے کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یطلع الی خلقہ لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس روایت سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں ایمان والوں کو، توحید والوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، جن کے دل میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے مومن بھائیوں کے تعلق سے، تو ان کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ ان دو قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تمام ایمان والوں کو، توحید والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کس کو نہیں معاف کیا جاتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے صرف یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے کہ چلو چونکہ یہ مغفرت کی رات ہے تو رات میں خصوصی طور پر نمازوں کا اہتمام کیا جائے، دن میں روزہ رکھا جائے، قبرستان کی زیارت کی جائے اور نیا نیا پکوان بنایا جائے اور شب برات کی رسمیں جو کی جاتی ہیں اس کو کیا جائے۔ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں اس حدیث کے اندر۔ اور یہ رات کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کی مغفرت فرماتا ہے، یہ صرف اسی رات کے لیے خاص نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آپ غور کریں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ایسے ہی کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الخمیس و یوم الاثنین، کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بھائی خطبہ ہو رہا ہے اور خطبہ کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے ایک بھائی خطبہ سننے کے بجائے لوگوں سے مانگ رہے ہیں، پیسے چندہ مانگ رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ خطبہ ہوتے ہوئے خطبہ سننا چاہیے، نہ بات کرنا چاہیے نہ دوسری بات سننی چاہیے۔ پتہ نہیں لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے یا علم ہونے کے باوجود خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ خطبے کا وقت ہے، خطبہ سننے کا وقت ہے، کوئی دوسرا کام کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو۔ تو محترم حضرات، حدیث میں ہے کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ہر اس بندے کو، لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ شرک کرنے والے کے علاوہ تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، سوائے اس آدمی کے کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے کینہ ہوتا ہے۔ فَيُقَالُ أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِحَا أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِحَا أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتَلِحَا، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو اپنے مومن بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے شرک کرنے والوں کے اور سوائے کینہ اپنے دل میں رکھنے والوں کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شعبان کی 15 تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ہر سال بھر ہوتا رہتا ہے، ہر جمعرات کو، ہر پیر کو، بلکہ ہر دن، ہر رات میں یہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے اس آسمان دنیا پر ہر رات کو۔ کب؟ آخری تہائی رات جو ہوتی ہے، رات کا تیسرا پہر، اور اس وقت ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ تو روزانہ رات میں یہ ہوتا ہے، لہذا اس رات کے لیے خاص نہیں ہے۔ محترم حضرات، تو شب برات کی یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح سے شب برات کے بارے میں آپ اجازت دیں کچھ مزید باتیں کروں کہ قبرستان کی جو بطور خاص زیارت کی جاتی ہے، قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ صرف شعبان کی 15 تاریخ کے لیے خاص نہیں ہے۔ سال بھر جب بھی آپ کو موقع ملے، فرصت ملے، قبرستان جانا چاہیے، قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کسی ایک دن کو خاص کر لیا جائے، جمعہ کو یا شب برات کو، تو یہ غلط ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ جب چاہے قبرستان کی زیارت کریں۔ لیکن محترم حضرات، شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات میں جو قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے وہ اجتماعی طور پر، وہ زیارت کم ہوتی ہے، وہ جشن زیادہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں کیا عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، شب برات کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں گھروں میں اور گھروں کا کھانا کھاتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں کہ ایک بار جو انسان مر جاتا ہے اس کی روح واپس آ جاتی ہے دنیا میں، گھر میں۔ یہ تو بالکل کافروں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ قبر کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن ہی سیدھے اٹھائے جائیں گے۔ تب تک ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ اگر نیک لوگ ہیں تو علیین میں، آسمان پر، اور اگر برے لوگ ہیں تو سجین میں، زمین کے نیچے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ یہ بات کہاں سے آ گئی کہ شب برات کو مردہ لوگوں کی روحیں گھر میں واپس آ جاتی ہیں اور کھانا کھاتی ہیں؟ عجیب بات ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں گھروں میں واپس آتی ہے، دوسری طرف ان کے لیے قبرستان بھی جاتے ہیں۔ یہ عجیب غریب بات ہے، لوگوں نے اس کو رائج کر دیا۔ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ برا عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، آپ غور کریں شب برات کی وجہ تسمیہ، شب برات کا نام شب برات کیوں ہے؟ صرف اس پر غور کریں، 1-2 منٹ میں آپ کا لوں گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شب برات، شب کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور براءت جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ شب برات، شب فارسی ہے، برات عربی ہے۔ اگر یہ اسلام کا حصہ ہوتا، اسلام میں شب برات کی کوئی بات ہوتی تو دونوں لفظ عربی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے لیلۃ البراء کا لفظ ہونا چاہیے۔ آپ پورے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں بھی شب برات یا لیلۃ البراء کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں آیا ہی نہیں ہے۔ شب قدر کا لفظ آیا ہے، لیلۃ القدر عربی میں کہتے ہیں، لیکن شب برات یا لیلۃ البراء کا کوئی لفظ ہی نہیں آیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ بعد میں لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے اسلام سے، یہ اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں۔ شب برات کہتے ہیں جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کی رات قرآن و حدیث میں نہیں کہا گیا، جہنم سے آزادی کی رات رمضان کی رات ہے، وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور عرفہ کا دن ہے جہنم سے آزادی کی۔ یہ شب برات نہیں ہے، لوگوں میں جھوٹ موٹ کا لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے اور بتا دیا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے انسان کو، اس طرح کے عقیدے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیعہ لوگوں کی، اہل تشیع کی ایجاد ہے۔ وہ شب برات مناتے ہیں، کیوں؟ شب برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری والی رات۔ اس رات کو قرآن مجید سے وہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ 14 شعبان کو ان کے امام غائب جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق غار میں ان کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، اور 15 کو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نہیں مانتے، اور اس امام کے پاس جو اصلی قرآن ہے وہ آئیں گے تو اس قرآن کو ہم مانیں گے۔ تو اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں شب برات، یعنی قرآن سے بیزاری والی رات۔ اب اس طرح سے سنی مسلمان نہیں مانتے، اس لیے اس کو الٹا پلٹا کر کے سنی مسلمانوں میں رائج کر دیا گیا کہ یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، جبکہ شب برات وہ اس معنی میں لیتے ہیں کہ یہ قرآن سے بیزاری، لا تعلقی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت شب برات کی، تو اس سے بچنا چاہیے محترم حضرات۔ ہمارے لیے الحمدللہ سنت کافی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں جو کہ فرض ہے، لیکن شب برات کا اہتمام کرتے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ شب قدر کا رمضان میں اہتمام نہیں کرتے ہیں، لیکن شب برات کا اہتمام کرتے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ جو فرائض جو سنن اور نوافل ثابت ہیں ان کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کا اہتمام تو نہیں کرتے ہیں، اور بدعتوں اور خرافات کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ عید میلاد النبی کے موقع پر، شب برات کے موقع پر، شب معراج کے موقع پر خوب اہتمام کریں گے اور سمجھیں گے کہ سال بھر کے لیے کافی ہے، اب جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، جبکہ فرائض اور سنن اور نوافل اور دیگر عبادات سال بھر کوئی مطلب نہیں رہتا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ تو محترم حضرات، یہ ہے شب برات کی حقیقت۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مسنون ہے۔ نفل روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، اس سے پہلے اور بعد میں روزہ رکھنا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ شعبان میں زیادہ سے زیادہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے نماز آپ
روزانہ پڑھتے ہیں تہجد کی نماز، آپ کی عادت ہے ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو شعبان کی 15 تاریخ کو بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کبھی نہیں پڑھتے ہیں اور شعبان کی 15 تاریخ کو رات میں نماز پڑھیں تو یہ غلط ہو جائے گا، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ محترم حضرات، دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بدعت سے، ہر گمراہی والی بات سے اور غیروں کی تقلید سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق دے اور اس پر اجر و ثواب عنایت فرمائے، اور بدعت سے بچنے اور اس کے گناہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔